روزے کے دوران کون سا ایسا کام، کون سا ایسا عمل اگر انسان کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بعض صورت میں مکروہ تنزیہی ہوتا ہے اور بعض صورت میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تنزیہی اور تحریمی میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ حرام سے چلنا شروع ہو، ایک چیز حرام ہے جیسے کہ شراب، اس کو حرام قطعی کہا جاتا ہے، حرام ہے۔ ایک وہ حرام ہے کہ جس کے اوپر لفظ حرام تو بولا جاتا ہے لیکن وہ شراب کی طرح حرام نہیں ہے، وہ زنا کی طرح حرام نہیں ہے لیکن اس کو بھی حرام کہا جاتا ہے، تو وہ اس حرام سے کم ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس سے مزید نیچے ہو تو اس کو تنزیہی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہے تنزیہی اور ایک ہے تحریمی۔ اگر تنزیہی کوئی عمل کرے تو یہ ہوگا کہ جو بھی اس نے عمل کیا ہے اس کے اندر کمی واقع ہو گئی، وہ مکمل طور پر روحانی اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے وہ چیز اسٹرانگ نہیں رہی۔ اور تنزیہی سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو دوران نماز سنتوں کو چھوڑتا جا رہا ہے، سنت عمل کو نماز کے دوران اگر کوئی چھوڑتا جائے تو نماز تو ہو جائے گی، اور سنت کو چھوڑنا کیا کہلائے گا؟ مکروہ تنزیہی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ ہی بھول جائے، سورہ فاتحہ نکل جائے، نہ پڑھ سکے، تو اب یہ کیا ہے؟ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی۔ تو سورہ فاتحہ کا چھوڑنا الگ تھا اور کسی سنت کا ترک کرنا الگ تھا۔ مثال کے طور پر رکوع میں تسبیح ہے 3 مرتبہ، اب کوئی شخص ایک بھی تسبیح نہیں پڑھ رہا، بس رکوع میں گیا خاموش ہے، سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی۔ لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو ایک تنزیہی اور ایک تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے نماز کے اندر ہے ویسے ہی روزے کے اندر بھی ہے۔ اب دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا عذر کسی بھی چیز کو منہ میں رکھ کر چبائے، کسی بھی چیز کو بلا عذر منہ میں رکھ کر چبائے تو دوران روزہ اس کا یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں لکڑی یا پلاسٹک یا کوئی بھی ایسی چیز وہ دانت کے نیچے دبا کے اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہے مکروہ تنزیہی۔ اسی طریقے سے بلا وجہ کسی چیز کو چکھنا زبان پر رکھ کر، بلا کسی عذر کہ کسی چیز کو زبان پر رکھ کر چکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی قیمتی چیز خریدنے گیا اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ اگر میں اس کو نہیں چکھوں گا ہو سکتا ہے سامنے والا میرے ساتھ دھوکہ بازی کر دے اور میں سامان پرچیز کر کے لے جاؤں، مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اب یہاں پر عذر ہے، اب اس عذر کے ساتھ اگر اس چیز کو صرف وہ چکھتا ہے، اندر لے جانے کی بات نہیں کر رہا، صرف زبان پر رکھ کر چکھتا ہے، تو اس صورت میں فقہا نے فرمایا کہ مکروہ تنزیہی کا بھی مرتکب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا بندہ جو مزاج کا بہت تیز ہے اور اس کے گھر والی اگر کھانا پکائے ذرہ برابر نمک میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ پورے سر کو گھر پر اٹھا لے، تو اب اس کی زوجہ کے لیے جائز ہے اگر وہ کھانا بنا رہی ہے اور وہ زبان پر رکھ کر اس کو چیک کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ عمل مکروہ تنزیہی نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے بعض بچوں کے کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بچے کو کھلانے سے پہلے اس کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے فقہا نے لکھا کہ اگر وہاں پر کوئی دوسرا بندہ آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے یا کوئی دوسرا بڑا بچہ موجود نہیں ہے کہ جس کو وہ چیز چکھا دی جائے اور وہ یہ بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کی ماں کے اور بچے کے، تو فقہا نے فرمایا اب ایسی صورت کے اندر اگر ماں چکھ لیتی ہے تو پھر بھی مکروہ تنزیہی نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات چبانے کی ہے تو چبانے کی جو چیز ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے مثال کے طور پر کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی پلاسٹک کی چیز، اگر اس کو دانت کے نیچے آپ رکھیں تو وہ چبانے کی وجہ سے آپ کی تھوک کے ساتھ وہ چیز مل نہیں جائے گی،
برخلاف بول کے یا دیگر اور چیزوں کے جو چبائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ببل چبا رہا ہو تو پھر کیا ہوگا، اس کے تھوک کے ساتھ جب یہ ببل ملے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، اس عمل سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہاں جو چبانے کی بات ہو رہی ہے وہ ایسی چیز کی ہو رہی ہے جو تھوک کے ساتھ مل نہ جائے کسی بھی صورت میں۔ اگر دوسری صورت میں ہوگا تو پھر اس صورت میں روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر ہر وہ ایسا کام جو روزے کے توڑنے کے قریب لے جائے، روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس عمل کی وجہ سے کہیں روزہ میرا ٹوٹ نہ جائے، لہذا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے ایسے کام ہیں اگر روزہ دار کرے گا تو اس کا روزہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گا، لیکن زیادہ کوانٹٹی میں کرے گا تو پھر تنزیہی سے تحریمی کی طرف چلا جائے گا، اور پھر جب تحریمی کی طرف پہنچے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر اس کا روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ مثال کے طور پر اب کوئی شخص ہے وہ روزے کے دنوں میں یا رمضان کے ایام میں جو ہے وہ اس کی بدنگاہی ہو رہی ہے، اب بدنگاہی کرتے کرتے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ آگے جانے لگ جاتا ہے کہ ابتدا میں تو اس کا روزہ مکروہ تنزیہی ہوا، پھر آگے چل کر تحریمی ہوا، پھر مزید لیمٹ اس نے کراس کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا شریعت نے حدود مقرر کر دی ہے، اسی لیے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ولا تزنوا، زنا مت کرو، قرآن نے یہ کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزیں جو ایک انسان کو زنا کے قریب کر دیتی ہیں اگر اس سے بچ جائے گا تو خود بخود زنا سے بھی بچ جائے گا، تو اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کو آپ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کرتے کرتے میں اتنا آگے پہنچ جاؤں گا کہ تنزیہی سے تحریمی کی طرف میں چلا جاؤں گا، اور پھر اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ میرا روزہ ہی فاسد ہو جائے۔ لہذا ایسے کام سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں، جیسے ابھی گرمی کا روزہ چل رہا ہے تو جو ہے وہ جو کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے اسی کے اوپر نہا لیتے ہیں، اور کپڑا جو ہے وہ اس کے بدن پر رہتا ہے اور پورا کپڑا پانی سے تر رہتا ہے، تو کیا اس عمل کی وجہ سے اس کے روزے پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ویسی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنے جسم کے اوپر پورے کپڑے کو گیلا کر لے اور ویسے ہی پنکھے کے نیچے بیٹھ جائے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے روزہ جو ہے نہ تنزیہی ہوگا نہ تحریمی ہوگا، تو اس عمل سے جو ہے نہیں ہوگا۔ یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، وہ فوراً سے حکم لگا دیتے ہیں کہ روزے کے اندر یہ جو اس طرح سے کیا جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ روزہ مکروہ ہو گیا، تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسواک اگر روزے میں استعمال کیا جائے، صبح کے وقت کیا جائے یا دوپہر کے وقت کیا جائے یا عصر کے ٹائم، یعنی پورا جو روزے کا دورانیہ ہے، پورا پیریڈ ہے، اس کے اندر اگر کوئی شخص مسواک کا استعمال کرتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کس سے پڑے گا؟ اگر کوئی شخص روزے میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہا ہے، ابھی میں نے مسئلہ بتایا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کا مطلب یہ کہ اس کو آپ چکھ رہے ہیں، جب وہ چیز آپ کی زبان پر ہوگی تو آپ کو وہ محسوس ہوگی، تو وہ چکھنے کے حکم میں آ گیا۔ تو چکھنے سے مراد دو صورتیں ہیں، اگر عذر کے ساتھ ہے تو پھر تو مکروہ تنزیہی نہیں ہے، اگر عذر کے بغیر ہے تو پھر اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر غلطی سے آپ نے ٹوتھ پیسٹ زبان پر رکھی، غلطی سے وہ آپ نگل گیا، اس کو روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ مسواک کے اندر یہ والا معاملہ نہیں ہے۔ مسواک کرنے سے نہ روزہ مکروہ تنزیہی ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ تحریمی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون نفل روزہ رکھتی ہے، نفل روزہ، اور اس کی شوہر کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نفل روزہ رکھے، لیکن وہ زبردستی پھر بھی رکھ لیتی ہے، تو یہ والا روزہ اس کا مکروہ کہلائے گا، جس میں شوہر کی اجازت شامل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک خاتون
شادی سے قبل جب قرآن پڑھتی تھی تو قرآن میں اس کو لذت محسوس ہوتا تھا، نماز پڑھتی تھی عبادت میں لذت محسوس کرتی تھی۔ اب جب اس کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی، تو قرآن پڑھ رہی ہے لیکن وہ لذت نہیں محسوس ہو رہا، نماز بھی پڑھ رہی ہے پھر بھی وہ لذت نہیں محسوس ہو رہا۔ اب وہ چلی گئی جامعۃ الازہر میں، وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس، اور اس نے جا کر سوال رکھ دیا، کہا کہ شادی سے پہلے جب میں عبادت کرتی تھی تو مجھے لذت محسوس ہوتی تھی، اور شادی کے بعد اب میں عبادت کر رہی ہوں تو مجھے لذت کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ تو انہوں نے الترغیب و ترغیب کے اندر ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ پیش کی اور کہا کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے اور پھر اگر وہ عبادت کرتی ہے تو سرکار نے فرمایا وہ اپنی عبادت میں کبھی لذت کو نہیں محسوس کر سکتی۔ تو اندازہ لگائیں کہ شریعت نے کتنا جو ہے وہ اس معاملے کو حساس رکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون نفل روزہ رکھے اور شوہر نے منع کیا ہو پھر بھی زبردستی رکھے تو فرمایا روزہ رکھ کر کے پھر بھی وہ روزہ اس کا مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا فرض روزہ ہے اور شوہر منع کرے، اس صورت میں وہ شوہر کی بات کو نہیں مانے گی بلکہ فرض روزہ ادا کرے گی۔ اگر وہ چھوڑتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ قضا لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی سیٹھ کے پاس کام کر رہا ہے اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہے، پیر کا روزہ رکھ لیتا ہے، اب سیٹھ نے محسوس کیا کہ یار یہ جو بندہ ہے میں مستقل اس کو نوٹ کر رہا ہوں، ہر جمعرات کو یہ کام صحیح نہیں کرتا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے یہ روزہ رکھ کر آتا ہے۔ اب میں جب اس کو کہتا ہوں کہ بھائی اسپیڈ سے کام کرو تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے، میں روزے سے ہوں اور یہ 12، تو یہ اس کا روزہ مکروہ ہے، یہ اس کا روزہ مکروہ ہے۔ اگر اس کے سیٹھ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اپنی مرضی سے نفل روزہ رکھ کر نہ آئے۔ ہاں اگر نفل روزہ رکھ کر وہ اپنے کام کو بحسن خوبی صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے تو پھر نفل روزہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے کام میں فرق پڑ رہا ہے نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں جو ہے اس کا نفل روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا۔ اور یہی حکم والدین کے بھی حوالے سے ہے کہ اگر کوئی بچہ نفل روزہ رکھے اور اس کے والدین اس کو منع کریں تو پھر والدین کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے اور وہ نفل روزہ کو چھوڑے گا۔ اگر رکھ لیا تو وہ روزہ اس کا مکروہ کہلائے گا، لیکن جو ہے وہ اگر فرض روزہ ہو اور والدین کہیں چھوڑ دو اور وہ بالغ ہو چکا ہے تو اب اس صورت میں والدین کی اطاعت اس پر لازم نہیں ہے، وہ ہر صورت روزہ رکھے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے روزوں کو ٹھیک طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔